بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. ناظرین، کیپٹل اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب جنرل حمید گل صاحب. میں سمجھتا ہوں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست سوال سے بات شروع کرنی چاہیے. جن صاحب، امریکنز نے پاکستانی قبائلی علاقے پر خاص طور پر جو حملے شروع کیے ہیں، اس سے پاکستان کے عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے امریکنز کے خلاف. اور پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ آرمی چیف، پرائم منسٹر اور کل قائم مقام صدر جو ہیں، انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں جس سے لوگوں کی آواز اور حکومت کی آواز بھی ایک ہو گئی ہے، بلکہ فوج، قیادت اور عوام ایک یک آواز ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعتاً امریکن سے آزاد ہو گئے ہیں اور یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ ہمارے دل کی آواز ہے یا کسی مجبوری کے تحت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشنود کاش یہ ایسا ہوتا، لیکن شکوک ہیں اب بھی قوم کے ذہنوں کے اندر، خود میرے اندر بھی شکوک ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ واقعی درست ہے، کیونکہ عملاً صورتحال جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. مثلا جس وقت آپ بیرونی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اور تیاری کے لیے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یو پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر، کہ آپ اپنے اندرونی جو الجھے ہوئے معاملات ہیں اس کو سلجھاتے ہیں. مثلا اگر اس کے ساتھ فوری طور پہ ایک بیان آتا کہ ہم ملٹری آپریشن جو ہم باجوڑ میں اور دوسرے علاقوں میں کر رہے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم جرگے بھیج کے اور ان کے ساتھ ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ صلح صفائی کے ساتھ کریں کیونکہ اب بیرونی دشمن آ گیا. لیکن جس وقت مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو ایک بڑی بات اس وقت ہوئی کہ ہم بیک وقت مکتی بہنی کے ساتھ اندرونی طور پہ لڑ رہے تھے اور ادھر سے ہندوستان حملے کی تیاری کر رہا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم خود ہی ڈیوائیڈڈ تھے تو ہندوستان کو بالکل واک اوور مل گیا. اس کو کہتے ہیں ایکسٹیریئر منوور. یہ فوجی اصطلاح میں خاص استعمال کر رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو پہلے ہموار کرو، نرم کرو، پوپلا کر دو اس کو اندر سے، اور جب وہ بالکل کمزور ہو جائے تو پھر اس کے اوپر چوٹ لگاؤ تاکہ وہ چوٹ جو ہے وہ کاری ضرب ثابت ہو. تو امریکہ نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنے کا ایک پرانا پروگرام بنایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 9/11 کے فوراً بعد کہا تھا کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. اب وہ بات پوری طریقے سے لوگوں کی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. بڑے بڑے دانشوروں نے تنقید کی کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ لڑو اور یہ کرو رو کرو. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، امریکہ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے ہم کو، نہیں لڑنے کی ہمیں ضرورت. لیکن کیا کیا جائے کہ امریکہ کا یہ ہدف ہے، اور کا متعین شدہ ہدف ہے، آپ کو نیوکلیر صلاحیت سے محروم کرنا، آپ کی فوج کو تباہ کروانا اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں. یہ اس کے مشن کے اندر شامل ہے، آپس میں لڑا دینا. تو یہ کوئی نئی حکمت عملی نہیں ہے. آپ کے عقیدے سے محروم کرنا یہ پرانی ان کی ایک پلان ہے. فوج کے پاس ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور اس کا کنٹرول. کیا افواج پاکستان نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، یہ جاننے کے باوجود کہ امریکنز یہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اس کو اس طرح رکھا ہوگا، اس طرح سے اس کو رکھے ہوئے ہوں گے کہ امریکن جب آئیں اس پر قبضہ کر لیں یا اس کو لے جائیں یا اس کو؟ نہیں، وہ تو ایسی صورت میں ہوگا نا، اس کا ایک سینیریو پورا ہوگا کہ پاکستان کو فیلڈ سٹیٹ اکنامکلی اینڈ لا اینڈ آرڈر وائز اور ہر لحاظ سے بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے اور امن نہیں ہے، اور پاکستان سنبھال نہیں سکتا اپنے لوگوں کو. بھئی یہ کیا فضول باتیں ہیں، جس کے نتیجے میں یہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے آخر ایسا حملہ کرنے کے لیے ان کو یونائٹڈ نیشن میں جانا پڑے گا. تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کا مستحق ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر صلاحیت ہو، کیونکہ اگر ایسی صلاحیت ایک ایسے ناکام ریاست کے پاس ہو تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ عالمی امن خطرے میں ہے. تو یہ وہ مقام لانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو یہ ایک لیبل اس کے اوپر چپکایا جا سکے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے اوپر سینکشن بھی لگائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. نہیں، اس سے پہلے ہمیں کچھ اپنے اقدامات کرنے ہیں، اندرونی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اپنی ساورنٹی کو سرنڈر کر رہے ہیں، حاکمیت اعلیٰ کو، اور اس کے اوپر بڑے بڑے دانشوروں نے، حتیٰ کہ بزمارک نے کہا کہ those who surrender their sovereignty for sake of security they deserve neither security nor sovereignty.
یعنی اپنی جو سالمیت کو اور حاکمیت اعلیٰ کو جو سرنڈر کرتے ہیں سالمیت کی خاطر، اپنی سلامتی کی خاطر، یعنی بچنے کے لیے، وہ جو جان بچانا جو پرویز مشرف کا اب جان بچاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، تو یہ ایک بڑا ایک ڈیفیکٹو لاجک ہے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے کلازوٹس کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قومیں لڑتے ہوئے جنگ ہار جائیں، ٹھیک، تاکہ اس کے بعد زندہ ہونے کا حق محفوظ کر لیں اپنے لیے۔ جیسے جرمنی ہار گیا، جاپان ہار گیا، اتنی مار پڑی، لیکن آج جرمنی اور جاپان کہاں ہے؟ یہ پتہ نہیں کیوں، یہ دیکھیں، وار کو اوائڈ نہیں کیا جاتا، وار کو ڈیٹر کیا جاتا ہے۔ ڈیٹر سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے دل میں دھاک بٹھائی جاتی ہے، جیسے قرآن کا حکم ہے سورہ انفال کے اندر کہ اس کے دل کے اندر دھاک بٹھاؤ تاکہ وہ حملہ نہ کرے۔ جو ایرانی کر رہے ہیں، جو ایرانی کر رہے ہیں، جو کیوبا کیا ہے، جو نارتھ کوریا نے کیا، انہوں نے اٹھا کے میزائل چلا دیے ان کے اوپر جو ہوائی تک پہنچ سکتے تھے، تو امریکہ کو ہوش آئے گی تو ماریں گے۔ اور وہ امریکہ بہت اندر سے کھوکھلی ہے، سوسائٹی جو ہے نا خوفزدہ سوسائٹی ہے، وہ ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ان کی کمزوریوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو ہمیں تو گئی گزری قوم بنا دیا ہے۔ ہماری اہمیت، ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری حاکمیت اعلیٰ اگر یہ کسی چیز کے نتیجے میں ہوتی، کوئی پیٹ ہی بھرا ہوتا تو کم از کم ہم بھونکتے تو نہ، لیکن اب بھونک بھی رہے ہیں، پیٹ خالی ہے نا، پیٹ بھی خالی ہے، اور ظاہر ہے کہ قوم جو ہے وہ عجیب مخمصے کی قوم نے ایک بار پھر نظریں لگا لی ہیں فوج پر۔ اچھا، ابھی تو آئی ہے منتخب حکومت، پورٹریٹس جو ہیں وہ بکنا شروع ہو گئے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جی، یہ درست ہے بات۔ اچھا، اس کو ہم کیسے ٹالیں گے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں دیکھیں وہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں تھوڑی عرصے میں۔ دیکھیں، یہ سارا نقص جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ جس وقت سارے سیاسی قیادتوں کو بلایا گیا جو نہیں اتحادی تھے، جس میں میاں نواز شریف بھی غالباً موجود تھے یا ان کی جگہ شہباز شریف تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے، ولی خان آئے اور وہ آئے اور آرمی چیف کو بلا کے اور ان کو کہا کہ آپ بریفنگ دیں۔ آرمی چیف چلے گئے وہاں پہ۔ عام طور پہ بریفنگ وہاں نہیں ہوتی، بریفنگ ہوتی ہے ایمو ڈائریکٹریٹ کے اندر، جی ایچ کیو میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ ہماری روایت رہی، لیکن یہ پہلی دفعہ شاید سکہ جمانے کے لیے سیاسی حکومت کا یا جس وجہ سے بھی ان کو بلایا گیا۔ بڑی اچھی بات ہے، ان کو جانا چاہیے۔ انہوں نے جا کے بریفنگ دی، لیکن بریفنگ کے نتیجے میں جو حکومت نے بیان دیا اور جو پالیسی اڈاپٹ کی کہ ہم تمام چیز جو ہے وہ کیانی صاحب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو یہ چاہیں کریں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بنیادی غلطی آئی۔ میں نے اسی وقت بیان دیا تھا کہ نہ کیانی صاحب کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی اور نہ سیاسی قیادت کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے تھی، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی کبھی فوجوں کو ذمہ داری ہے اس قسم کی، کیونکہ ایک فنومنا سیاسی فنومنا ہے، جنگ جو ہے وہ بھی سیاسی فنومنا ہوتا ہے۔ تو جہاں معاملات بین الاقوامی بھی ہوں اور اندرون ملک کے بھی ہوں اور سارے ہی کے سارے سیاسی نوعیت کے ہوں، 6 ماہ نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کے آرمی چیف کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آرمی چیف نے اپنا وہی اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک بیان دے دیا، اب سیاسی قیادت جو ہے وہ پیچھے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کیانی صاحب نے یہ بیان سیاسی قیادت کی مرضی کے بغیر دیا ہوگا، ان کی مرضی سے دیا ہوگا، لیکن مرضی سے دینے کا بھی مقصد کیا ہے؟ سیاسی قیادت میں کمزوری آتی ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ دیں آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ شک پیدا ہوتا ہے آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ امریکہ کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتے؟ اگر اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لیں۔ ناظرین، وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔